بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام عالم کا رب ہے۔ الحمدللہ، سلامتی اس صفت پر کہ جس نے پہچان کرائی، سلامتی اس صفت پر کہ جس نے پہچان کرائی کہ بے شک ساری تعریفیں اللہ ہی کی ہیں۔ الحمدللہ، قربان ذات مرشد پر کہ جس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جس کے صدقے طفیل سے ہم کچھ سیکھ پا رہے ہیں، کچھ انوبھو ہو رہے ہیں، کچھ تجربات ہو رہے ہیں کہ توحید کیا ہے۔ یہ جو مرکز ہے، مرکز تصوف جس کا نام ہے، تصوف کا مرکز یعنی صوفیوں کا مرکز، یہاں پر جو صوفیوں کی تعلیم ہے وہ کیا تعلیم ہے، اور دین اور رسم میں کیا فرق ہے۔ اس تقریر کے 3 پہلو ہیں۔ مرکز تصوف کی تعلیمات جو میں کچھ حصے میں بیان کروں گا آپ کے سامنے، دوسری وہ کہ جو حقیقت کا دین ہے اور رسم سے اس کا کیا تعلق ہے، رسموں کو کس طریقے سے ہم نے دین سمجھ لیا ہے، رسموں کو کس طریقے سے ہم نے حقیقت کا دین سمجھ لیا ہے کہ بس یہی حق ہے اور ہم اس پر ہی مستفید ہو کر اس پر ہی رہ گئے ہیں اور اس کو ہی حق سمجھنے لگے ہیں۔ تیسری بہت اہم چیز جو بہت خدمت سے، جذبات سے، تڑپ سے، پیار سے، خلوص سے، مرشد سے عشق کرنے کی بدولت ہمیں حاصل ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توحید، اکیلے اللہ کا ہونا جاننا، یہ کیا چیز ہے۔ قائم رہے مرکز تصوف کہ جہاں پر سبھی کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے ہر زمانے میں ایجاد کی گئی رسمیں دراصل دین نہیں ہیں۔ قائم رہے مرکز تصوف، قائم رہے ادارہ مرکز تصوف کہ جہاں ہم سبھی کو، سبھی اہل طریقت کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے ہر زمانے میں ایجاد کی گئی رسمیں دراصل دین نہیں ہیں، بلکہ رسم ہیں، بلکہ ایک ذریعہ ہے دین کو سمجھنے کا، حقیقت کا دین نہیں ہے، دین کچھ اور ہے۔ میں اس بات کو واضح کرتے ہوئے اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں گا۔ حدیث ہے کہ بندہ نوافل عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، بندہ نوافل عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی جو نفع دینے والی جو عبادتیں ہیں اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ قریب ہونا کیا ہے، ذرا اس چیز پر غور و فکر کریں کہ یہ مقرب جو لفظ ہے، قریب ہونا جس کے معنی ہیں، قرب حاصل کرنا جس کے معنی ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا معنی ہیں۔ حدیث ہے بندہ اپنی نوافل عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں کہ جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ حدیث ہے، پر ہم نے کیا کیا قیاس اس حدیث پر رکھے ہیں، ہم اس پر روشنی نہیں ڈال پاتے۔ یہ حدیث اپنے آپ میں کیا واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم اس بات سے ابھی ناآشنا ہیں، ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا واضح کرنا چاہ رہی ہے۔
اپنے آپ میں کہ وہ کیا ہے، وہ قریب ہونا کیا ہے کہ جو تمہاری زبان اللہ کی زبان بن جاتی ہے، وہ تمہاری آنکھ اللہ کی آنکھ بن جاتی ہے، وہ تمہارے کان اللہ کے کان بن جاتے ہیں کہ جس سے وہ سنتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ دیکھتا ہے. کیا ہے یہ؟ سمجھے قریب ہونے کا مقصد کہ قریب ہونا کیا ہوتا ہے، مقرب ہونا کیا ہوتا ہے. مقرب ہونے کے اصلی معنی کیا ہیں؟ یہ قریب ہونا کچھ ایسا قریب ہونا نہیں ہے کہ دودھ میں پانی کا ملنا ہے، کیونکہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں. یہاں پر اس بات سے توحید کو بھی میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ توحید کیا چیز ہے. لیکن پہلے ذرا اس پہلو پر بات کرتے ہیں کہ یہاں پر قریب ہونا، ملنا جسے ہم کہہ دیتے ہیں، واصل ہونا جسے ہم کہتے ہیں، وصل ہو جانا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ دودھ میں پانی کا ملنا، بلکہ ہم ایک بوند کی طرح ہیں جو ساگر سے بچھڑ گئی ہے. یہاں دنیا میں آنا بس اس بچھڑنے جیسا ہے. تم اس کو تسلیم کرو کہ یہ بچھڑنے جیسا ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو اپنے آپ میں آپ بچھڑے اس ساگر سے، اب آپ کو واپس اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ذرا اس چیز پر غور کریں کہ وہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، وہ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے. یہاں پر قریب ہونا، مقرب ہونا ایسا ملنا نہیں ہے، ایسا قریب ہونا نہیں ہے کہ دودھ کا پانی میں مل جانا ہے، بلکہ وہ ایک بوند کی طرح ہے جو ساگر کی طرف بے چینی سے بڑھ رہی ہے، تمام ریاضتوں کے ذریعے، تمام رسموں کے ذریعے بڑھ رہی ہے. وہ کوئی ایسا ذریعہ تلاش کر رہی ہے کہ بس کسی طریقے سے وہ حق میں واصل ہو سکے، حق میں اس کا ملن ہو سکے. وہ اس جستجو میں ہے اور اس جستجو کے ذریعے ہم تمام رسموں کو اپناتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے. وہ بوند جد و جہد میں ہے، جوہد کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، بہترین سے بہترین کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس ساگر میں مل پائے. وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے ایک حدیث قدسی ہے کہ اِلَّا آدمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ، میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا. ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز تصوف، جو تصوف کا مرکز ہے، وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. کسی بھی چیز کو ایسے ہی نہیں اپنا لیا جاتا. یہ جو تاج ہے یہ ایسے ہی نہیں اپنایا گیا ہے، یہ جو رومال ہے یہ ایسے ہی نہیں اپنایا گیا ہے، یہ جو لباس ہے یہ ایسے ہی نہیں اپنایا گیا ہے. کچھ چیز ہے جو دکھائی دے گئی ہے، کوئی چیز ہے جس کا احساس شامل ہو گیا ہے ہمارے اندر، ہمارے بھیتر، اور بس اس نے مجبور کر دیا ہے کہ ہاں یہ ہے. بندہ نوافل عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. ہم دراصل میں حق کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ حق کیا ہے، کیونکہ ہم رسموں میں اتنا الجھ گئے ہیں اور بس اس میں الجھ کر اسی کو ہی دین سمجھنے لگے ہیں. تو ہمارے اندر جو کھوجی طبیعت ہے بس وہ بھی اپنے آپ میں دب کر رہ گئی ہے. وہ کچھ کھوجنے جیسا بچا ہی نہیں ہے. بس جس پر ہم ہیں ہم اس کو ہی حقیقت سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی ہے حقیقت، اور اس سے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی تمام یہ سب چیزیں ہیں، عبادت کرنے کے ذرائع ہیں، ذریعے ہیں. یہ سب عبادت کرنے کے ذریعے ہیں، اپنے آپ میں عبادت نہیں ہے. کیونکہ سرکار نے ہمارے سامنے واضح کیا ہے کہ عبادت کے معنی حقیقت میں عابد کا معبود کو پہچاننے کی کوشش کا نام عبادت ہے. سرکار نے ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ عبادت کے کیا معنی ہیں. عبادت کے معنی ہیں عابد کا معبود کو پہچاننے کی کوشش کا نام عبادت ہے.
اب اس عبادت کرنے کے لیے جو ذریعے ہم نے پیدا کیے ہیں، جو ہم نے رسمیں جو ہم نے اختیار کر لی ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ وہ کچھ اس روپ میں ہیں کہ ہم کرتے ہیں ختم شریف، ہم محفل سما کا اہتمام کرتے ہیں، ہم قوالی سنتے ہیں، ہم دنیا بھر کی چیزیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ بس پتہ چل سکے ہم اس معبود کی حقیقت کا، کہ وہ حق جو ہے وہ حقیقت میں کیا ہے۔ کچھ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا ہے اپنے آپ میں۔ روزہ اپنے آپ میں کیا ہے؟ ایک رسم ہے جو اللہ کو پہچاننے میں مدد کرتی ہے۔ اللہ نہیں ہے اپنے آپ میں حق نہیں ہے، مدد کرتی ہے، ذریعہ ہے عبادت کا۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، روزہ ہم رکھتے